Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ ساری خیریت سے ہوں گے. تو آج ہمارے ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان نیوی کی سیلر کے ڈیٹیل کے حوالے سے، جو کہ ابھی حال ہی میں ان کی ویکینسی اناؤنس ہوئی ہے براو بی 2026 بیچ. اس کے حوالے سے کچھ اہم ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ واٹ از سیلر ان پاکستان نیوی. سیلر اصل میں ہے کیا چیز. دوسری چیز ہے کہ ان کے فیوچر پراسپیکٹس کے حوالے سے پاکستان نیوی کے کیا خیالات ہیں یا کیا ان کے بینیفٹس ہیں جو کہ آگے جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں یا پرسنل جو ہوتے ہیں ان کو مہیا کریں گے. اس کے حوالے سے سیلری کے حوالے سے بات کریں گے کہ ان کی سیلری کتنی ہوگی. ان کی ڈیوٹی کے لحاظ سے بات کریں گے، اور ایک جو سب سے مین چیز ہے اس کی ٹریننگ کے حوالے سے بات کریں گے کہ ٹریننگ ان کی جو ہے وہ کتنی ہے. یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ان کی ٹریننگ کس طرح سے ہوتی ہے، کیا کیا ہوتا ہے. لیکن یہ چیزیں آپ کے ساتھ یہاں پہ ڈسکس کرنا نامناسب ہے، کیونکہ یوٹیوب پہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے دشمن بھی آپ کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہ چیزیں شیئر نہیں کریں گے، لیکن جو آپ کے لیے ضروری ہے، جو آپ کے جاننے کے لیے ضروری ہے، وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ سارے شیئر کریں گے. اور ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اسٹوڈنٹ، اگر آپ ہمارے چینل پہ نہ، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان نیوی کے سیلر کے حوالے سے کہ سیلر ایک کیا چیز ہے. کیونکہ بعض اوقات میں نے کچھ یوٹیوب چینلز پہ دیکھا ہے جہاں پہ مینشنز ہوتا ہے کہ پاک نیوی سیلر ٹیسٹ پریپریشن، اور کہتے ہیں کہ بھائی ٹیکنیکل کے لیے ہم علیحدہ سے جو ہے کریں گے، یہ سیلر کا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، یہاں پہ اسٹوڈنٹ کنفیوز ہوتے ہیں کہ سر اصل میں سیلر کیا چیز ہے اور ٹیکنیکل کیا چیز ہے، میرین کیا چیز ہے. مزید جو ساری برانچز کے حوالے سے ڈیٹیل ہے وہ ڈسکرپشنز میں لنک موجود ہے ایک پلے لسٹ کی. وہاں پہ ہر ایک برانچ کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی کہ پاکستان نیوی کے ایم ٹی ڈی کا کیا کام ہے، سیلر کا کیا سوری میں بھی دوسرے یوٹیوبر کی طرح ہو گیا، ٹیکنیکل کا کیا کام ہے، میرین کا کیا کام ہے. سارے برانچز کے حوالے سے ڈیٹیل موجود ہے، تو وہ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں پہ جا کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو. لیکن یہاں پہ جو چیزیں ہیں کہ واٹ از سیلر ان پاکستان نیوی. پاکستان نیوی میں سیلر کیا چیز ہے. اسٹوڈنٹ یہ چیز یاد رکھے، سیلر اصل میں ہے کیا. سیلر ان کو کہتے ہیں جو سمندر میں سروائیو کرتے ہیں یا سمندر میں کشتیوں میں گھومتے ہیں، اس کو سیلر کہتے ہیں، چاہے وہ سیول ہو چاہے وہ نیوی کے ہو. تو یہاں پہ ایک چیز جو مینشن کرنی ہے آپ لوگوں کے ساتھ، وہ بین یہ ہے کہ ٹیکنیکل بھی سیلر ہے، میرین بھی سیلر ہے، ایف ایم ٹی بھی سیلر ہے، یہ نیول پولیس بھی سیلر ہے، شیف سٹیورڈ بھی سیلر ہے. یہ سارے کے سارے سیلر ہیں اور ان کو سیلر کہا جاتا ہے. صحیح ہے. تو سیلر پاکستان نیوی میں یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ سیلر علیحدہ ہے، ٹیکنیکل علیحدہ ہے، میرین علیحدہ ہے. یہاں پہ ساری کنفیوژن پیدا ہوئی ہے جو کہ یوٹیوب کے چینلوں پہ ایسے ہی جو ہے اسٹوڈنٹ کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور اس طرح سے سینے ہوتی ہے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ پھر یہاں پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ سر یہ سارے اگر سیلر ہے تو پھر یہ نام علیحدہ علیحدہ کیوں دینے ہیں. تو اس سوال کا جواب یہ ہے، میں بھی کچھ اسٹوڈنٹ کے ذہن میں آیا ہوں. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ٹیکنیکل والوں کا کام علیحدہ ہے، میرین والوں کا کام علیحدہ ہے. اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، وہ ڈسکرپشن میں جو لنکس موجود ہے وہ ویڈیو بھی واچ کرنی ہے. اور یہاں پہ جو ان کے ڈیوٹی کے لحاظ سے ہے نا، ڈیوٹی اس میں کچھ موٹی موٹی چیزیں آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ ان کا کام کیا کیا ہوتا ہے. تو وہ چیزیں آپ کے ساتھ مینشن کر دوں گا. لیکن اگر آپ وہ ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو کافی ڈیٹیل اچھی سے مل جائے گی. یہاں پہ آپ کو اپڈیٹ سیلری جو آج کل چل رہی ہے اس کی ڈیٹیل مل سکتی ہے. صحیح ہے. تو سیلر کیا چیز ہے، یہ پاکستان نیوی کے جتنے بھی ویکینسی آتی ہے نا، یہ سارے کے سارے سیلر ہے. پاکستان نیوی کے بندے کو سیلر کہا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو. تو پاکستان نیوی کے جتنے بھی ہے اس کو سیلر کہا جاتا ہے. دوسری چیز، جو سویلینز کی ویکینسی آتی ہے نا، اس کو سیلر نہیں کہتے، اس کو سویلینز کیوں کہتے ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ سمندر میں سروائیو نہیں کرتے، وہ سمندر سے باہر کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے، وہ ان کے آفیسز میں ڈیوٹیاں ہوتی ہے، ورک شاپوں میں ہوتی ہے، جہاں پہ مطلب کام شام والے ایریا ہوتے ہیں، جو ان کا کام ہوتا ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں. تو سویلینز ان کو اس لیے کہا جاتا ہے اور ان کو سیلر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سمندر میں کیا کرتے ہیں، سروائیو کرتے ہیں یا سمندر میں جو ہے اپنا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سیلر کی سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی. اچھا ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا. ابھی نیکسٹ چیز ہے کہ فیوچر جو ہے وہ پاکستان نیوی میں کس طرح سے. پاکستان نیوی میں آپ کو فیوچر اچھا ملے گا کیسے. پاکستان نیوی تو جو سیلرز ہوتے ہیں، جو سپاہی طبقے کے ہوتے ہیں یا افسرز ہوتے ہیں دونوں، ان کو کیا موقع ملتے ہیں، باہر جانے کے مواقع ملتے ہیں. موٹے موٹے آپ کو بتاؤں گا، میں بھی آپ کو پتہ بھی ہو. فیملی کے رہائش کے لیے گھر ملتے ہیں، لیکن بہت ٹائم لگتا ہے. اس میں اس کی اپنی پالیسی ہے، اس پالیسی کے مطابق ملتے ہیں تو اس میں ٹائم لگتا ہے. یہ ہے بینیفٹ، لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے. حقیقت بھی آپ کے سامنے جو کہ شیئر کروں گا، کیونکہ ہر ایک اسٹوڈنٹ جاننا چاہتا ہے جب وہ ایسی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے جس کے بارے میں اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا، وہ یہ انفارمیشن لازمی چاہتا ہے. ٹھیک ہے، گھر ملتے ہیں ان کو. دوسری کیا ہوتے ہیں، فری
کھانا پینا اور رہائش ملتی ہے. یہ بالکل حقیقت ہے. آپ کو فری کھانا، آپ سے کھانے کا 1 روپے بھی نہیں لیا جائے گا، نہ آپ سے رہائش کا 1 روپے لیا جائے گا. یہ دونوں چیزیں آپ کو فری ملے گی. صحیح ہے. اگلی چیز کیا ہے؟ اگلی چیز آپ کی فیملی کے، مطلب آپ کو، آپ کے فیملی میں کون کون آتے ہیں؟ آپ کی والدہ اور آپ کے والد، ان کا فری علاج ہوگا. آپ کی وائف، آپ کے بیوی بچے، مطلب بیوی بھی ہو ساتھ میں اور بچے بھی ہو. صحیح ہے. سبلنگس، جس کو سبلنگس کو بہن بھائی کو کہتے ہیں، چلڈرن بچوں کو کہا جاتا ہے. تو آپ کے بچے اور آپ کی مطلب آپ کی وائف، آپ کے بچے اور آپ کے والدین، ان کا آپ کا میڈیکل ٹریٹمنٹ فری ہوگا، ساتھ میں آپ کا بھی ہوگا. صحیح ہے. یہ بھی بینیفٹ ہے ساتھ میں، اور یہ ایٹ اے ٹائم آپ کو اسی ٹائم ہی ملے گا جس ٹائم آپ کو ضرورت ہوتی ہے. یہ چیزیں جو گھر والی بات ہے وہ اس کی اپنی پالیسی ہے، وہ بہت ٹائم بعد ملتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بینیفٹ ہے جو آپ کو کہیں بھی سفر کرنے کے لیے. صحیح ہے. کہیں بھی مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیوٹی کے لحاظ سے جاتے ہو، مطلب گھر آتے ہو یا گھر سے ڈیوٹی کے لیے جاتے ہو، تو اس کے لیے آپ کو 50% کا فری واؤچر ملے گا. ٹرین کا، صرف اور صرف ٹرین کا، اور ساتھ میں ہوائی جہاز کا بھی. ان دونوں چیزوں کا آپ کو ملے گا، باقی بس وغیرہ کا آپ کو نہیں ملتا. ٹرین کا 50% واؤچر اس طرح سے ملتا ہے. مثال کے طور پر ٹرین کی کرائی 4,000 ہے تو آپ کو 2,000 میں پڑے گا. جہاز کی 10,000 ہے تو آپ کو 5,000 میں پڑے گا. صحیح ہے. 50% واؤچر آپ کو اسی ٹائم جب بھی آپ کی لیو ہوتی ہے، لیو کے لیے آپ کو ملتا ہے، یا آپ ڈیوٹی کے لحاظ سے ایک جگہ سے دوسری ایسی جگہ بدلی جانا چاہتے ہو جو کہ دور ہے، جہاں پہ ٹرین کا مطلب آتا ہے، تو اس میں آپ جا سکتے ہو. اور آپ کو TADA بھی ملتا ہے. اگر بہت زیادہ دور جانا پڑتا ہے تو آپ کو اس کا کرایہ بھی ملتا ہے. صحیح ہے. اور اس کی اپنی مقدار ہوتی ہے، وہ آپ کو بعد میں سروس میں پتہ چلے گا. یہ بینیفٹ ہو گئے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو ملتا ہے کروز، اور کیا چیز ہے؟ ڈپوٹیشن. اب کروز بھی باہر ملک میں جانے کو کہتے ہیں، اور ڈپوٹیشن بھی باہر ملک میں جانے کو کہتے ہیں. لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ یہاں پہ اسٹوڈنٹ کنفیوز ہوتے ہیں کہ سر کروز کیا چیز ہے اور ڈپوٹیشن کیا چیز ہے. کروز جو ہے نا، کروز جب آپ کی شپ کسی دوسرے ملک میں ایکسرسائز کے لیے جاتے ہیں، کروز کتنے دنوں کا ہو سکتا ہے؟ میں بھی زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کا ہو سکتا ہے. اور مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، اسی 1 مہینے میں ایک ملک سے ایک ملک، دوسرے ملک، تیسرے ملک، مزید گھومتے رہتے ہیں، اور اس کی آپ کو اپنی پیمنٹ ملتی ہے. تو یہ آپ کی بینیفٹ ہے. جس کروز میں، جس پورٹ پہ آپ جاتے ہو، جس بندرگاہ پہ آپ جاتے ہو، اس بندرگاہ کے لحاظ سے آپ کو پیسے ملتے ہیں، ڈالر ملتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ آپ کے لیے ایک بینیفٹ ہے. اس کے علاوہ ڈپوٹیشن ہے. ڈپوٹیشن کیا چیز ہے؟ ڈپوٹیشن آپ کا کسی باہر ملک کے لیے نام آ گیا 2-3 سال کے لیے، تو اس کو ڈپوٹیشن کہتے ہیں، جو کہ آپ کو اس فیلڈ میں ملے گا پاکستان نیوی میں. چاہے آپ سپاہی ہو، چاہے آپ افسر ہو، آپ صرف اور صرف پاکستان نیوی کے سیلر ہونے چاہیے یا سویلین ہونے چاہیے. آپ پاکستان نیوی کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہونے چاہیے، تو آپ کو یہ بینیفٹ مل سکتے ہیں. اب مزید کس برانچ میں یہ چیز زیادہ موقع ملتا ہے، تو وہ آپ کے حوالے سے جو برانچز ہیں نا، اس کے حوالے سے میں نے اس کی ویڈیوز میں شیئر کی ہے، وہ آپ واچ کر سکتے ہو. بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات اسٹوڈنٹ ویڈیو اسکپ کر لیتے، وہ سن نہیں لیتے، تو ان کو پتہ نہیں ہوتا، یہ چیزیں مس کر دیتے ہیں. تو وہ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں پہ جا کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو. تو ٹھیک ہے، آپ کو ڈپوٹیشن بھی ملتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو پاکستان نیوی میں مہیا کی جاتی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی کہ میں بھی کچھ تھوڑی بہت میں نے مس کی ہوگی، تو آپ ادھر ادھر سے پتہ کر سکتے ہیں. لیکن جو مین چیزیں تھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے کہ پاکستان نیوی میں فیوچر کیسا ہے. ابھی آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ یہ فیوچر پاکستان نیوی کا بہت اچھا ہے. ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی قسمت میں نہ ہو، نہ آپ کروز لگا لو، نہ آپ ڈپوٹیشن لگا لو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو حقیقت ہے وہ آپ کو میں نے شیئر کر دی ہے. جو کہ آپ نے موسٹلی ایڈورٹائزمنٹ پہ بھی دیکھا ہوگا کہ جوائن دا نیوی سی دا ورلڈ. آپ نیوی کو جوائن کریں اور دنیا دیکھیں. تو یہ حقیقت ہے. پاکستان نیوی آپ کو ایسا موقع دیتی ہے کہ آپ کو دنیا دکھاتی ہے، آپ کو ہر ملک کی کروز کرواتی ہے، آپ کو موسٹلی ڈپوٹیشن کرواتی ہے، جو کہ بینیفیشل بھی پروفٹ کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے بھی جو ہے فائدہ ہے. اور ویسے بھی آپ کو مطلب سیر و تفریح کے لیے بھی موقع ہے. آپ کوئی کہ ایک مڈل کلاس کا بندہ جو ہوتا ہے، وہ اس طرح سے کسی بھی ملک میں جا کے وزٹ کے لیے آسانی سے نہیں جا سکتا. بہت پیسے لگتے ہیں، بہت سب کچھ خرچ ہو سکتا ہے. اور سب سے بڑی بات، اگر آپ کا سعودی عرب میں کروز لگتا ہے نا، تو آپ کو فری عمرہ کرایا جاتا ہے، جو سب سے بڑی بات ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یار اگر آپ کسی کو یہ اپرچونٹی دیتے ہو نا، تو میں کہتا ہوں کہ وہ آپ کو بولے گا کہ یار مجھے اس کروز کے پیسے بھی نہ دو، لیکن مجھے عمرہ کرا دو. لیکن اس کروز میں کیا ہوتا ہے، آپ کو پورٹ کے پیسے بھی مل جاتے ہیں، آپ کو فری عمرے کے لیے 2-3 دن بھی دیے جاتے ہیں جس میں آپ عمرہ کرتے ہو. تو یہ سارے بینیفٹس جو ہے پاکستان نیوی کے سیلر میں ملتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ کمپیئر کرو پاکستان نیوی کو آرمی ایئر فورس کے ساتھ، تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان نیوی کی طرح جاب کسی بھی جگہ پہ موجود نہیں ہے. باقی میں نے ہمیشہ یہ ویڈیو میں شیئر کیا ہے کہ دیکھیں، اگر آپ کے پاس بزنس کے لیے پیسے ہے تو پھر کوئی بھی جاب اچھی نہیں ہے. ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں. لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ جاب کرنا چاہتے ہو، اور وہ بھی بیلٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی فورسز کا، چاہے پولیس ہو، سول ہو،
کوئی بھی فورس ہو اس میں کرنا چاہتے ہو تو اس میں سب سے بہترین جو ہے نیوی کی جاب ہے، اس سے بہترین کوئی جاب نہیں ہے۔ تو چلیے اس پہ زیادہ باتیں، جتنی باتیں کر لو کم ہے، لیکن اتنی کافی ہے فیوچر پہ۔ اب اس کے بعد باقی بات آ جاتی ہے سیلری کا، آپ کے آخر میں بتاؤں گا کیونکہ ہر بندے کو اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ ویٹ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈیوٹی کے لحاظ سے، ان کی ڈیوٹی کس طرح سے ہوتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، دیکھیں ٹیکنیکل کا اپنا کام ہوتا ہے، پھر ٹیکنیکل میں مزید برانچز ہے، اس کی ویڈیو بھی میرے پاس موجود ہے، وہ ڈسکرپشن میں ایڈ کر لیتا ہوں، وہ آپ واچ کر لیں، پھر یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر یہ ساری ڈیٹیل اس میں شیئر کرو۔ ٹیکنیکل میں کون کون سی برانچیں ہے اس کی ڈسکرپشن میں لنک میں ویڈیو موجود ہے، وہ آپ واچ کر سکتے ہو۔ لیکن اس کے ٹیکنیکل کی علیحدہ ڈیوٹی ہوتی ہے، اس میں پھر ہر مختلف قسم کے برانچز ہیں، ان کی کون سی ڈیوٹی ہوتی ہے، ان کی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ دیکھیں جو انجینئرنگ والے ہیں، ایم ای والے، میکینک والے، ان کا انجن کے ساتھ کام ہے، کوئی چیز خراب ہو جائے اس کو ٹھیک کرنا، اس کا دیکھ بھال کرنا، اس کی مینٹیننس کرنا، سب کچھ کرنا، صفائی وغیرہ سب کچھ کرنا ان کا کام ہے۔ ویپن والوں کا کام ہے ویپن کے ساتھ ڈیل کرنا، سینسر کے ساتھ ڈیل کرنا، پھر اس میں مزید علیحدہ علیحدہ برانچز ہے جو کہ بہت زیادہ ہے پاکستان نیوی میں۔ صحیح ہے، یہ سارے ٹیکنیکل کی برانچز ہیں۔ پھر آپریشن والے ہیں، اس میں مزید 7-8 برانچز اور ہیں، کیونکہ سارے ڈیٹیل وہ ویڈیو میں موجود ہے، وہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہو۔ ٹیکنیکل کے علاوہ نیول پولیس ہے، نیول پولیس کا اپنا کام ہوتا ہے۔ نیول پولیس کا کام کیا ہے؟ جس طرح سے پولیس والے کام کرتے ہیں نا، مرا والا نیول پولیس والوں کا اپنا کام ہے۔ ان کا کیا کام ہے؟ جس طرح سے پولیس ہوتی ہے نا سول میں، اس طرح سے نیوی میں نیول پولیس ہے۔ صحیح ہے، جیسے کہ دیکھیں ایک سرکاری بندے کو پولیس گرفتار نہیں کر سکتی، یہ رولز ہے، تو ان کا کیا ہوگا؟ پھر نیول پولیس والے گرفتار کریں گے جو سرکاری بندے کا مراد یہ ہے کہ نیوی والے جو بندے ہوں گے، یا جو پاکستان نیوی کے جو ایس آر ایز ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ بھی پولیس کا کام نیول پولیس کرتی ہے، ان کا کام یہ ہے۔ صحیح ہے، اتنا بتا دوں، باقی ڈیوٹی کس لحاظ سے ہوتی ہے وہ آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہو، یہاں پہ شیئر نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ میوزیشین ہے، تو میوزیشین والوں کا جب بھی کوئی سیریمونیل پارٹ ہوتا ہے، کوئی ایسے اوکیزن ہوتا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے یا پریڈ وغیرہ ہوتی ہے، تو وہاں پہ میوزیشین والوں کا کام ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ڈیوٹی کے لحاظ سے ان کا ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے جو انہوں نے سر انجام دینا ہوتا ہے۔ باقی سیلر کا مطلب، سیلر یہ سارے کے سارے سیلر میں آتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا کام ہوتا ہے ٹریننگ دینا۔ صحیح ہے، پی ٹی آئی فزیکل ٹریننگ کرواتے ہیں، اسپورٹس کے جتنی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ پی ٹی آئی خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرواتے ہیں، تو یہ پی ٹی آئی کا کام ہوتا ہے۔ ایم ٹی ٹی تو ڈرائیور ہے، وہ تو سب کو پتہ ہوگا، ان کا کام تو ڈرائیونگ ہی ہے۔ تو یہ سارے ہر ایک برانچ کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے۔ صحیح ہے، ڈیوٹی کے لحاظ سے۔ اب اگلی باری آ جاتی ہے کہ سر ابھی ہم جا رہے تھے، ہماری ٹریننگ کتنی ہوگی؟ ٹیکنیکل والوں کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ 6 مہینے ہوتی ہے، نیول پولیس بھی ساتھ میں شامل ہے، ان کی بھی 6 مہینے، میوزیشین کی ابھی تو آج کل جو ہے میرینز کی ٹریننگ زیادہ تھی لیکن ان کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دیا گیا۔ تو جو سب سے پہلے جو آپ کی بیسک ٹریننگ ہوگی وہ 6 مہینے کی ہوگی، پھر پروفیشنل ٹریننگ آ جاتی ہے جو کہ پھر ابھی بیسک سب کے سب ہمالیہ میں جاتے ہیں میرین کے سمیت، اور 6 مہینے کی بیسک ٹریننگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پروفیشنل ٹریننگ کے لیے میرین گوادر چلی جاتی ہے، ٹیکنیکل جو ہے اپنے اپنے اسکولوں میں چلے جاتے ہیں، جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا مختلف قسم کے اسکول ہے، مختلف قسم برانچیں مل جاتی ہے اور اپنے اپنے اسکول میں سارے چلے جاتے ہیں۔ نیول پولیس جو ہے اپنے اسکول میں چلے جاتے ہیں، میوزیشین اپنے اسکول میں چلے جاتے ہیں، مطلب سارے کے سارے اپنے اپنے اسکول میں چلے جاتے ہیں اور سب کے مختلف قسم کی ٹریننگ ہے، کسی کے سال ہے، کسی کی 2 سال ہے، کسی کی 3 سال ہے۔ اس کی ویڈیو بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہ آپ ویڈیو واچ کر سکتے ہو جہاں پہ آپ کو اس کی ڈیٹیل ملے گی۔ اب ٹریننگ کے حوالے سے تو اتنی خاص چیزیں نہیں تھی، بس یہی آپ کے ساتھ مینشن کرنی تھی جو مینشن کرنے والی تھی۔ جب آپ سلیکٹ ہوں گے پھر تھوڑی بہت کوشش کریں گے کہ آپ کو جو چیزیں ہیں وہ جو بیسک آپ نے کیا لے کے جانا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ باقی جو ہے نا یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ جو آخری چیز ہے جو ہر ایک اسٹوڈنٹ کا اسی کے لیے انتظار ہوتا ہے کہ سر میں اپنے فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوں جاب کے لیے، تو مجھے یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ میری بیسک سیلری کتنی ہوگی، مجھے تنخواہ کتنی ملے گی، سٹارٹ سے ہی میری تنخواہ کتنی ہوگی۔ تو دیکھیں اسٹوڈنٹ، ابھی آپ کو پتہ ہوگا کہ الفا 2024 بیچ جو ہے وہ پاس آؤٹ ہو چکا ہے، براو بیچ ابھی جوائن کرے گا، براو 25 پاس آؤٹ ہو چکا ہے، الفا ابھی جوائن کرے گا۔ تو براو کی جو سیلری ابھی چل رہی تھی نا وہ 47,000 پلس تھی، مطلب یہ کہ 47,500 600 کے اوپر اس طرح سم تھنگ ان کی سیلری تھی، ایگزیکٹ نہیں یاد، لیکن میں نے جو پتہ کیا وہ 47,000 تھی۔ صحیح ہے، آپ جسٹ 47 کے لے لیں تو آپ کی سیلری کتنی ہوگی؟ ابھی آپ کو پتہ ہے بجٹ لگ چکا ہے، تو بجٹ کے ساتھ جو 7% ہے پرسنٹیج لگ گئی ہے، تھوڑے بہت جو الاؤنسز ہے وہ بڑھ جائیں گے، تو 3-4 ہزار روپے، 2,000 3,000 جتنی بھی آپ کی سیلری بڑھے گی وہ ساتھ ملا کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سیلری 50 پلس ہو جائے گی، 50 کو کراس کر لے گی یا 50 تک پہنچ جائے گی، تو آپ کی سیلری انشاءاللہ اتنی مل جائے گی۔ جو ابھی بیچ چل رہے ہیں جن کے ابھی کیا کہتے ہیں ٹریننگ جو پروسیس چل رہا ہے براو بیچ کا، ان کے لیے یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے، تو ان کی سیلری انشاءاللہ اتنی ہوگی، 50 پلس ہوگی یا 50 ہوگی، تو یہ سیلری آپ کو ملے گی۔
تو اسٹوڈنٹ یہ تھی آج کی انفارمیشن جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے بالکل خالی اور آپ کا اپنا چینل ہے. آپ کسی بھی قسم کا سوال کر سکتے ہو, انشاءاللہ ہم آپ کو آنسر کریں گے. اگر ہمیں پتہ ہوگا نہیں ہوگا تو کہیں سے پتہ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن یہاں پہ ہم اپنی اس ویڈیو کو ختم کریں گے. امید کرتا ہوں اس ویڈیو کی سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی اور اچھی بھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو لازمی دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے. تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.